اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. عمران خان کی واپسی، اس کی سیاسی بقا، اس کا سارا اسکرپٹ، ویسے تو رب کریم کا یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ عمران خان خود ہے. عمران خان کی واپسی، اس کی سیاسی بقا، اس کا سارا اسکرپٹ، ویسے تو رب کریم کا یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ عمران خان خود ہے. جی وہ مرشد دیدار میں باہو منو لاکھ کروڑا عمران احمد خان نیازی صاحب فرماتے ہیں، مطلب وہ سوری ان کی ایک فالوور فرماتی ہیں کہ جو ان کے فالورز ہیں، ہاں جی ویڈیو موجود ہے، کہ یہ وقت کے صاحب ہیں. نعوذ باللہ. عمران خان کے ساتھ شہید جو بھی ہوگا، اس کی راہ میں جو شہید ہوگا وہ پاکستان کا سپہ سالار بھی ہوگا، شہید بھی کہلائے گا اور صحابہ بھی کہلائے گا. یعنی نبی اسلام کے صحاب کے ساتھ کمپیئر کیا ہے یا انہوں نے؟ ہاں، نبی وسلم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو پیغمبر ہے نا. یہ ویسے یہ تو پیغمبر ہے نا. میں آپ کو بتاؤں تو یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس طرح کی بات. اچھا، اصحاب کی ٹرم جو ہے نا سر، اب آپ گھما رہے ہیں. نہیں میں گھماتا نہیں، میں آپ کو بتانے لگا، میں فتویٰ بھی بتاؤں گا اپنے نزدیک. میرے نزدیک تو یہ ٹرم نہیں یوز کرنی چاہیے بالکل نہیں، اتنی آسانی سے. اچھا نہیں، میں آپ کو اگلی بات بتاؤں. اہل تشیع کے ہاں نا یہ ٹرم ان کی مذہبی ٹرم کے طور پہ، میری بات پوری بات سن لینا سر، میں آپ کو بتانے لگوں. اہل تشیع کے ہاں یہ ٹرم مذہبی ٹرم کے طور پر استعمال ہوتی ہے. باقاعدہ وہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو اصحاب کی ٹرم وہ اس اعتبار سے کہ جن جن لوگوں نے ائمہ کی صحبت کی ہے اس کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں. اچھا لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، چونکہ یہ اب مستعمل ہو چکی ہے ٹرم اور یہ اسی کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہے عام. یعنی اگر آپ کہنا شروع کر دیں کہ یہ اہل البیت ہیں، مثلا میرے جو ٹیم ممبر ہیں دار ارقم کے اکیڈمی کے، آپ کہنا شروع کر دیں یہ اہل البیت ہیں. نہیں، یہ تو صرف انہی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور ہمارا اور لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ یہ آپ کن معنوں میں کہہ رہے ہو، وہ والے مان رہے ہو، تو میرا خیال یہ بھی نہیں کہیں گے ہم وہ والے مان رہے ہیں. تو پھر فتویٰ تو نہیں ہوگا، صرف ان کو سمجھایا جائے گا کہ الفاظ کا چناؤ اچھا کر لیں. عمران احمد خان نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے تو مجھے گرمی نہیں لگے گی. اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. کلمات کفر ہے، اس سے بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن اس پہ توبہ پیش کی جائے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا ایک فالوور جو ہے اٹھ کے کہتا ہے کہ اگر یہ ہمیں جہنم میں بھی کال دیں گے تو ہم ادھر بھی جائیں گے. خان کے لیے جہنم کی کال بھی دیا جائے تو ہم حاضر ہیں. اللہ نہ کرے یار، یہ تو اتنی جذباتی باتیں. جہنم کیا یہاں پہ کوئی محبتی کے فلیم پہ 1 منٹ نہیں گزار سکتا. مجھے لگتا ہے آپ نے پی ایچ ڈی تھیسس کیا ہوا ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب کہتے ہیں، مطلب ان کے ایک فالوور کہتے ہیں جو ماشاءاللہ داڑھی دبڑی رکھی ہے، کہ میرے روزے، میرے زکوٰۃ، میری نمازیں مجھے جنت میں شاید نہ لے کے جائیں، لیکن یہ وہ رستہ ہے جو مجھے جنت میں لے کے جائے. کون سا رستہ؟ عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کا، تحریک کا. اب اس کے بارے میں قرآن اور اسلام کا کہتا ہے. سب جہالتیں ہیں، توبہ کرنی چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سید صاحب مجھے تو یہ بتایا گیا تھا آپ توحید پہ بات کر رہے ہیں اور آپ میں بتانے لگا ہوں نا سر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو جب میں آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اللہ ہی کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ذہن میں ہے، لیکن اگر آپ باہر چلتے کسی شخص سے بات کریں اور کہیں ایاک نعبد و ایاک، اے تو پی ٹی آئی ہے تو اچھی بات ہے، اچھا نعرہ دیا. پوائنٹ سن لینا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پولیٹکس کے لیے ایز اے ٹریڈ مارک اس آیت کو استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک، اور نیچے جب آپ ڈی جے پہ، ہمارا ٹریڈ مارک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہونا چاہیے. ڈی جے کے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی. سر ڈی جے جب نیچے چل رہا ہوتا ہے اور اوپر یہ والی آیت لگی ہے، اللہ نہ جے پہلے گولیاں ٹھوکیاں ایک بندے نے اسی چیز نو بنیاد بنا کے انسان ہو رہی سی. سر میں یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، ان چیزوں کو اگر ہم ڈسکس کریں گے نا، میں آپ کا درد سمجھ رہا ہوں، میں آپ کا درد سمجھ رہا ہوں، لیکن ہم پتہ ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں سر، یہ نہ ہو کوئی 2-4 اور کوئی پیدا ہو جائے. کوئی بھی نہیں ہوگا. میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں، صرف جو میں آپ کو آئی گیو یو مائی ورڈکٹ، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو میرے پہ الزام لگایا نا کہ تو نے وہی سمجھ لیا، اسے ہی اسلام سمجھ لیا، تو بھائی سمجھ لیا ہے. آج جب نہیں علمی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، علمی ہے، یہ علمی ہے، بالکل بہت بڑا علمی ہے. ویسا ہی علمی ہے جیسے چشتی رسول اللہ اور دوسرا کون سا تھا،
تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ، ویسا ہی المیہ یہ کچھ چیزوں میں تو اسے بڑھ گیا ہوا ہے، بڑھ گیا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے۔ میرا خیال ان کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے۔ نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو خاص طور پر عمران خان صاحب کو اپنی راہ نجات اور اللہ سے آگے بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ نوجوانوں کی بجائے ہم خان صاحب کو کیوں نہ کچھ مشورہ دیں؟ سر ابھی دیکھیں میں ایک جملہ بول دوں، یہ مجھے پورا کرنے دیجیے گا۔ میں نے اپنا فتنہ اپنی زندگی میں ختم کیا ہے۔ کس طرح؟ جب میں نکلوں نا جیل سے باہر تو میں نے ایک جملہ بولا کہ میں اپنا فتنہ اپنی زندگی میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ فتنہ عربی والا آزمائش، وہ یہ کہ میں جو کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹس دیتا تھا نا علماء کے بارے میں، تو میں ایٹ لیسٹ اب بائیفرکیشن کر رہا ہوں کہ اس دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں۔ میں تو چند ایک کو سمجھتا تھا، لیکن میرے بعد جیل کی تکلیف کاٹنے کے دوران جب ایسے علماء سامنے آئے جن سے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، اور انہوں نے میرے حق میں آ کے بات کی، میرے حق میں نہیں اسلام کے حق میں بات کی، اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا تھا، تو میں نے اپنا فتنہ اس اعتبار سے ختم کیا خود کہ یار باقی علماء جو اس وقت اس دعوت حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا، ان میں اگر غلطیاں بھی ہیں ان سے صرف نظر کریں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا ہے کہ ایک مومن کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اسی طریقے سے میں خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنا فتنہ اپنی زندگی میں ختم کریں، کہ باہر نکلیں اور جو انہوں نے جیل میں سوچا ہے یا انہوں نے اپنی غلطیوں کے اوپر غور و تفکر کرنے کے بعد کسی رزلٹ پہ پہنچے ہیں، خصوصاً مذہبی۔ میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں، یہ میری انڈائریکٹ خبر ہے لیکن خبر ٹھیک ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ 5 قرآن کی تفسیر اندر پڑھ چکے ہیں ڈیالہ میں، اس میں تفہیم القرآن بھی شامل ہے۔ اور میرا خیال ہے تفہیم القرآن صرف تفہیم القرآن ہی پڑھ لیتے نا تو کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں تھی مولانا مودودی رحمہ اللہ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب انشاءاللہ جب بھی نکلیں گے ایک چینجڈ پرسنالٹی ہوگی اسلامک ٹچ دور حاضر میں، لمحہ موجود میں اسلامک ٹچ اگر پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا جائے پیچھے نہیں تو آپ نے ادھر پھر گانوں کا ٹچ ڈالنا ہو، وہ تو ڈلا ہوا ہے نا، لیکن وہ گانوں کا ٹچ بیسیکلی سپروائزڈ بائی اسلامک ٹچ ہے۔ یہ والا جو اسلامک ٹچ ہے جس میں غلوف ہو، شرک آ جاتا ہو، یہ تو غلط ہے، لیکن ویسے ہمارے لیے خوشی کی میں تو کہتا ہوں جب اسلامی کنٹری میں بڑے پیار سے قسم سے آج تو آپ یقین کریں پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کو ٹی ایل پی سے بھی بڑی مذہبی جماعت ہے سر۔ یار ٹی ایل پی نے تو ونریبل کیا نا لوگوں کو، تو انہیں مذہب کے الزامات لگا کے ان کے ساتھ تو ان کو کمپیئر نہ کریں۔ نہیں سر، لیکن میں آپ جس طرح آپ کریں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خوبصورت نعرہ ہے، بہت پیارا نعرہ ہے، لیکن ٹوکے اٹھائے نا یار، یہ تو بیچارے برگر فیملی کے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اچھا سر چلیے بڑا اچھا کر دیا آپ نے، مزید تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ فرق کرنا چاہیے، ہمیں ریشو پروپورشن کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے، مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے، میں کل لاسٹ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا ہارون رشید صاحب کی، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ روزے نہیں رکھتے۔ یار ہارون رشید صاحب ہمارے لیے بزرگ ہیں، لیکن زمان پارک میں ہم نے 30 دن انہیں مسلسل افطاری کرتے اور مطلب اس پورے ماحول میں ہارون رشید صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے استاد کی بات مان لیں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی، جنہوں نے خان صاحب کو لانچ کیا تھا، جیلم شہر سے ہی لانچ ہوئے تھے، تو میرا خیال ہے وہی ان کو بتا دیں گے۔ اللہ سے کرتے ہیں، مذہبی آدمی ہے، آخری وقت میں اس قسم کی مذہبی ٹچ نہ لگائیں۔ اب دیکھیں نا، اب آپ کو میں صرف اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہی اوریا مقبول جان صاحب جو اپنے ہی اس پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر آج یہ دعوی نبوت کرتے تو ان کے فالوور مان جائیں گے، اور آج انہوں نے ٹونٹ کروایا، ٹونٹ نہیں، انہوں نے اس وقت وہ تھے نہیں نا، متاثر نہیں تھے عمران خان صاحب سے، لیکن آج کل وہ عمران خان صاحب کے حق میں ویسی باتیں کر رہے ہیں کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں وہ صرف اس لیے بول رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت کی رجیم سے تنگ ہے نا وہ خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، خواہ وہ صحافی ہوں، چاہے وہ دین چاہے ظاہر ہے وہ غلط کر رہے ہیں، اگر اس طرح ہے تو ان کو چاہیے اصول پہ کھڑے ہوں، اصول پہ کھڑا ہونا۔ اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا فرمان ہے؟ میں بتاؤں، اور یہ صاحب جتنے جذباتی ہیں نا نبی الاسلام کی ذات کے حوالے سے، خان صاحب کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو ابھی تک اسے کافر ڈکلیئر کر چکے ہوتے۔ اچھا ہاں، پتہ نہیں خان صاحب سے ان کی کوئی عقیدت ہے، یہ جتنی باتیں آپ نے گنوائی ہیں، عقیدت ہوئی ہیں، جتنی باتیں آپ نے گنوائی ہیں، ہاں نہیں یہ ہیں، میں نے خود سنی، ویڈیوز ہیں، ہاں نہیں میں نے دیکھی ہوئی، کچھ دیکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں اگر کوئی اور کرتا نا تو اوریا مقبول جان صاحب اس کو ابھی تک کافر ڈکلیئر ہو سکتا ہے۔ سر آپ کے علمی قابلیت اس لیول تک نہ پہنچی ہو، کیونکہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی اس وقت جو پوزیشن ہے نا،
اللہ کے بعد اگر ادھر کوئی دوسرا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کی واپسی، اس کی سیاسی بقا، اس کا سارا اسکرپٹ، ویسے تو رب کریم کا یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ عمران خان خود ہے۔ کدھر ادھر پاکستان کا یہ سر ٹویٹ ہے، ان کا اپنا ٹویٹ بھی ہے، ان کا ویڈیو بھی ہے۔ آپ سے تو نہیں امید کرتا تھا، مذہبی آدمی ہے آپ کے علم میں اس کا مطلب آج ٹھیک ٹھاک اضافہ ہو رہا ہے۔ جی میرے علم میں پتہ کہ میں آپ کا علم میں اضافہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کسی کو ٹونٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے علم میں صرف اس لیے اضافہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک کاز کو لے کے چل رہے ہیں۔ سوال پوچھیں مجھے، آپ بدگمان کر کے نہ اٹھائیں۔ نہیں سر، اچھا اگر آفتاب صاحب نے ایسا کہا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈرے، آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ اور ان کی وائف تو غامدی صاحب کا جو سینٹر ہے اس کی بھی انچارج نہیں ہے، یہ مذہبی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، میں بڑی دل سے قدر کرتا ہوں کہ بھی ایون عمران ریاض خان بیسیکلی ایک دیندار آدمی ہے، اور اب نکلنے کے بعد وہ زیادہ مذہبی ہو چکے ہیں، لیکن جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ خاص قسم کا کسی کے اوپر کیوں آپ کا ریسرچ کیا کہتی ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ 16 سال آپ نے اپنی زندگی کے اس چیز کو دیے ہیں کہ ایک آدمی، ایک دیندار آدمی کیسے ٹلٹ ہوتا ہے اس لیول پر جا کے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں ٹلٹ ہو جاتا ہے؟ ہاں، مطلب یہ اس لیول پر کہ یہ والی باتیں اور اس طرح کے دین تک کو دو پر لگا دیا جائے، بڑی حیران کن بات ہے۔ میں تو کہوں گا تقدیر کا غلبہ ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ میں تو ایسے لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو دعا پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ کسی مریض کو دیکھ کے آپ پڑھ لینا وہ مرض آپ کو نہیں لگتا۔ میں اس قسم کے سارے صحافی حضرات جو کسی بھی ایک خاص پارٹی کی لائن لیتے ہیں اور اپنے دین کو کمپرومائز کر لیتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے بس یہی دعا پڑھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ ریاست مدینہ کے اندر اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، کیونکہ ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہوئے اسی پہ آ جاتے ہیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ ایجیٹیشنل موومنٹ چل رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ کوئی نہیں یار بیچاروں کو نکلنے بھی نہیں دے رہے سر، کون گڈیاں پان دیتیاں نے، جیلوں میں بھی کچھ قید نہیں یار، کتنے چلن دے رہے ہیں۔ میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ریاست کے اندر